السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت یعنی یہ تمام رسول، فضلنا ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع اور بعض کو بلند کر دیا، درجات درجوں میں، یہ درجات ان کی جمع ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، البینات روشن دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑائی کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئیں روشن دلیلیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ تو بعض ان میں سے ایسا تھا جو ایمان لے آیا، اور بعض ایسا تھا جس نے کفر کیا یا انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اور لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ، تِلْکَ یہ اسم اشارہ ہے اور اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے آیات ہیں جو آپ پر برحق پڑھی جاتی ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی اس بات کا انکار کیا کہ وہ آپ کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے اللہ تعالیٰ نے چلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمام رسول یعنی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین یہ مرسلن کی جمع ہے، تو فرمایا کہ یہ رسولوں کی جو جماعت ہے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض رسول ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اور بعض کے درجوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ ایسے ہی ان پیغمبروں میں سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح قسم کی روشن دلیلیں دی تھیں، جن کا سورہ آل عمران میں تذکرہ آئے گا کہ وہ مختلف قسم کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے تھے، مردوں سے عارضی طور پہ بات کر لیتے تھے، اور بھی ان کو بہت سے معجزات دیے گئے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ان کا ایک خاص معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص بینہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کو قوت عطا کی گئی، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، یا جس طرح بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ ان کو مدد دیتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑائی کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آئے۔ اس میں یہ جو پہلے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے کہ بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی، تو اس میں نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر جب آسمان پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی تو بعض نبیوں سے پہلے آسمان پر، بعض سے دوسرے پر، بعض انبیاء تیسرے آسمان پر ملے، ایسے ہی چوتھے، پانچویں، چھٹے، ان تمام آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی،
اور یہ تمام انبیاء اپنے درجات کے مطابق آسمانوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے جو آپ نے معراج کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات بنائے ہیں اور ہر نبی اپنے درجے کے مطابق آسمان پر ٹھہرا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کا سبب یہ واقعہ بنا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ یہودی نے کہا کہ لا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے اور چن لیا ہے۔ تو مسلمان نے اس کو تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا کہ اے خبیث، وعلی محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تم موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت مانتے ہو۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو وہ یہودی شکایت لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آپ کو اس بات کی خبر دی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم انبیاء علیہم السلام کی آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے افاقہ پاؤں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا فاجد موسیٰ، تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا باتشن بقائمۃ العرش، کہ وہ عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے۔ فلا ادری افاقہ قبلی، میں نہیں جانتا کہ کیا ان کو مجھ سے پہلے افاقہ دے دیا گیا یا کوہتور پر جو ان کے اوپر بے ہوشی آئی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کی بے ہوشی سے ان کو بچا لیا۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری تھی بہت زیادہ، کہ آپ نے اپنے آپ کو فضیلت والا ثابت نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا کر یہ بات ذکر کی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ کم نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی ہے، لیکن مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت فضیلت کے باوجود ہم لوگوں کو چند وجوہات کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کا حق نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تواضعاً یہ بات کہی کہ تم انبیاء علیہ السلام کی آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت ثابت نہ کیا کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبیوں کی فضیلت کو جھگڑے کے طور پر بیان کرنے سے منع کیا۔ تیسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عصبیت کی خاطر، یعنی یہودی کہیں کہ ہمارا نبی افضل، مسلمان صرف تعصب کی وجہ سے کہیں کہ نہیں ہمارا افضل، کیونکہ تعصب کی وجہ سے کوئی کام بھی جائز نہیں ہوتا اپنی خاندانی یا قومی عزت کو بچانے کے لیے، تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ فضیلت دینے والا اللہ ہے، مقام تفضیل کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم لوگوں پر یہ بات لازم ہے کہ ہم تمام رسولوں کی رسالت کو مانیں۔ یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی فضیلت کے بارے میں جھگڑا کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے دلائل، یعنی قاطع قسم کے دلائل عطا کیے، اس بات پر بھی کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدد اور قوت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو انبیاء علیہ السلام اور دلائل کے آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ صاحب اختیار ہے، پوری دنیا پوری کائنات اس کے اختیار میں ہے، اس کی دلیل ہر چیز میں ہے۔ فرشتوں کو دیکھیے جو انسانوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہیں، لیکن کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا۔ اگر جن و انس کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق ناحق دونوں میں سے جس راستے کو چاہیں اپنا لے، تو یہ اللہ کی اپنی یعنی مرضی ہے، اس کی اپنی مشیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو فرمایا کہ بینات کے آنے کے بعد جب ان لوگوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کیا۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان لے آئے وہ جیت گئے، جنہوں نے کفر کیا وہ ہار گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کی طرح انسانوں کو بھی اس بات کا اختیار نہ دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، یعنی ان کو اختیار دینا یہ اللہ کی قضا اور قدرت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے اور اس کی قدرت ہے، کیونکہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کا راستہ چنے، اپنی مرضی سے نیکی اور گناہ کرے، لیکن جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز مدد نہیں دیتے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین جب انسان گناہ کی طرف آتا ہے تو وہ اس کو تھام لیتے ہیں اور پھر وہ بندہ رحمان کا نہیں رہتا بلکہ شیطان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے اور گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والے لوگو، انفقوا خرچ کرو اس چیز سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، ان یأتی یہ کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلۃ اور نہ ہی دوستی، ولا شفاعۃ اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون اور کافر یہی ہیں ظالم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی معبود مگر وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم انتظام کرنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، من ذا الذی کون ہے وہ شخص، یشفع جو سفارش کر سکتا ہے اس کے پاس، الا بإذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعنی بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ولا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے یا نہیں جان سکتے وہ کسی بھی چیز کو اس کے علم میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اپنی مرضی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، الا بما شاء مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اس کی بادشاہت، اس کی کرسی آسمانوں میں اور زمین میں، ولا یؤودہ حفظہما اور نہیں تھکاتی، یؤودہ نہیں تھکاتی اس کو، ہو کا معنی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی ہما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، زمین اور آسمان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بلند ہے بہت بڑا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھیں۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، انفقوا یہ امر کا صیغہ ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ انبیاء کے اوپر جو علوم نازل کیے گئے تھے، جو توحید ان کو دی گئی تھی، ان میں سے جو ایمان لے آیا اور جس نے کفر کیا وہ یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والے لوگوں، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں خرید و فروخت
دوستی اور سفارش، تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یعنی مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کچھ خرید کے دے دیا جائے اور اس اپنی ضرورت کو پورا کر لیا جائے، یا دوستی کی وجہ سے اس مجرم کو چھڑا لیا جائے، یا پھر کوئی اتنی بھاری شفاعت ہو، سفارش ہو، جس کی وجہ سے مجرم چھوٹ جائے۔ لیکن قیامت کے دن یہ تینوں چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں آئیں گی۔ پہلی دو چیزیں تو ہوں گی ہی نہیں، نہ خرید و فروخت کہ کسی سے کوئی نیکی خریدی جا سکے یا اپنا گناہ کسی سے بیچ دیا جائے، نہ ہی کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا۔ البتہ سفارش کے بارے میں یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اور اللہ صرف مسلمانوں کی سفارش کا حکم دیں گے، کافروں کے لیے سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اللہ نے یہاں بھی یہ کہہ دیا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو کافر ہیں یہی ظالم ہیں، یعنی ان کی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ تو ان تینوں چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا دے رکھا ہے؟ سب سے پہلے سر فہرست مال کا ذکر ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اب مال ہر بندہ تو نہیں خرچ کر سکتا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ کسی سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا خرچ کریں؟ وہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں، اپنا وقت خرچ کریں، اپنی نظر، اپنی قوت گویائی، قوت سماعت، پکڑنے کی قوت، چلنے کی قوت، اپنے جسم کے ساتھ کسی کی مدد کر کے نیکی کرنا۔ پھر اسی طرح اگر وہ والدین ہیں تو اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، عالم دین بنائیں، حافظ بنائیں، اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ خرچ کرو اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جب کوئی بھی چیز کسی کے کام نہیں آ سکے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ کا تخت، عرش معلیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت الکرسی یہ بہت عظیم آیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ ابی تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ کی آیات میں سے سب سے بڑی کون سی آیت یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب سوال کو دہرایا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ آیت الکرسی یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، الفاظ کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ الفاظ کے لحاظ سے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے جس میں قرض کے لینے دینے کا ذکر ہے، الفاظ کے لحاظ سے وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص یہ پوری صورت ہے جو ثلث قرآن کے برابر ہے، کیونکہ اس میں بھی توحید ذکر ہے۔ تو آیات میں سے یہ آیت مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرائض کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھے تو اس کے اور جنت کے داخلے میں صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے، موت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کو جس چیز پر پڑھ دیا جائے، پھونک دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی رات کے وقت اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارد گرد دور دراز تک اس کے گھروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح اس آیت کو پڑھنا جنت میں درخت اور پودے لگنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ شیطانوں سے بچنا، جن گھروں میں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کی سیفوں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں یا اس طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں یا جادو کے اثرات ہوتے ہیں، ان سب کے لیے اس آیت کا پڑھنا بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے لحاظ سے 10 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس کے اندر اس قدر صفات ہیں کہ عبادت اور معبود ہونے کا وہی حقدار ہے۔ دوسری بات یہ کی کہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا، یعنی اپنی ذات میں حی ہے، زندہ ہے کہ اس کو موت نہیں۔ القیوم، لوگوں کے لیے انتظام کرنے والا، ساری دنیا کے نظام کو سنبھالنے والا، اور
ہر انسان تو انسان رہ گئے، انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو بھی رزق دینے والا، ان سب کے رزق کا انتظام کرنے والا، بارشوں اور ہواؤں کا انتظام کرنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو نیند اور اونگ اور نہ نیند، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری بڑی صفت ہے کہ وہ سونا تو بہت دور کی بات ہے، اونگتا بھی نہیں، کیونکہ اونگنے سے بھی انسان اپنے نظام سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا کے نظام سے اونگنے کی وجہ سے غافل ہو جائے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چوتھی صفت ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یعنی اسی کی ملکیت، اسی کے اختیار میں، اسی کے تابع فرمان اور اسی کے حکم پر یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ پانچویں صفت ہے۔ کون ہے ایسا شخص جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی بغیر اجازت کے کوئی دم مار سکے۔ بڑے بڑے نبی، ولی اور بڑے بڑے لوگ، بادشاہ، دولت مند، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں رکھے گا، مگر جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور سفارش برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، آپ کی سفارش بہت بڑی اور سب سے بڑی نعمت ہوگی، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہم کل کیا کرنے والے ہیں یا ہم گزشتہ کل کیا کر کے آئے۔ دیکھیں کہ ہم اپنے اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی یہ پوچھے کہ پچھلے ہفتے یا کل کا ہی دیکھ لیں، آج صبح کا ہی دیکھ لیں، صبح سے لے کے رات تک منٹ سیکنڈ کا حساب دو تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے پاس ہمارا سارا حساب موجود ہے، اور آگے ہمارے لیے ہمارے اعمال کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ انسان یا جن یا کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز اس کے علم میں سے حاصل نہیں کر سکتی۔ جناب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ سارا علم جو اللہ نے دنیا پر تقسیم کیا ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک چڑیا سمندر سے پانی کی چونچ بھر لیتی ہے، اس کی یہ نسبت بھی نہیں ہے، اس سے بھی تھوڑی ہے۔ اللہ کا علم ظاہر ہے کہ اس کی کائنات کی وسعت کے مطابق وسیع ہے، اور جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں بتانی چاہی ہم نہیں جان سکے اور نہ جان سکتے ہیں، چاہے سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ آٹھویں صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین میں۔ کرسی سے مراد اس کی بادشاہت نہیں، کرسی سے مراد اس کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذو العرش المجید، کہ اللہ بہت عظیم عرش کا مالک ہے، ایسا عرش جو بڑی شان و شوکت والا ہے، اور اس کی کرسی، اس کا عرش اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور زمین و آسمان اس پر حاوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارض و سماوات اللہ کی کرسی کے مطابق اس طرح ہیں کہ جیسا جنگل میں ایک چھلا۔ تو آج کی سائنس جب ماحول کا جائزہ لیتی ہے اور خلا میں جاتے ہیں یہ لوگ، تو بتاتے ہیں کہ زمین و آسمان جیسے لاکھوں سیاروں سے مل کر ایک جھرمٹ بنتا ہے، اور فضا میں اس طرح کے اربوں کھربوں جھرمٹ ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی کائنات ہے، اور اس کے پاس سارا علم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس کی کرسی، اس کا عرش، اس کا تخت وہ پوری کائنات سے وسیع ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ اللہ تعالیٰ کی نویں صفت ہے کہ اللہ کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، یعنی ارض و سماوات تو اس کی کائنات میں بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت سے کوئی تھکن نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اللہ تعالیٰ کی 10ویں اور 11ویں صفت ہے۔ علی، کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ سے اوپر کچھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے،
اس سے عظیم کوئی نہیں۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا معبود، یہ ہے میرا اور آپ کا اللہ، یہ ہے وہ رب کائنات جو ان تمام صفات سے متصف ہے۔ تو پھر مسلمان کیوں اللہ سے مایوس ہوتا ہے، کیوں کسی اور طرف جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی تعریف بیان فرمائی، بلکہ ایک واقعہ بھی ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ تو رات ہوئی تو ایک قیدی آیا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے اہل و عیال کی شکایت کی کہ میں بڑا غریب ہوں، فقیر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ تو کچھ اس نے اس میں سے لے لیا اور اس شرط پہ چلا گیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اگلے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا، کیونکہ آپ مامور تھے اور وہ سب کچھ آپ کے پاس ایک امانت تھا۔ بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا تھا اور بڑی اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ لے گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ انتظار میں رہے، اگلی رات پھر آیا، پھر اس نے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے روکا، وہ نہ رکا، اس نے اپنی مصیبتوں کو ذکر کیا اور آئندہ نہ آنے کا وعدہ کر کے کچھ لے گیا۔ پھر اسی طرح ذکر ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات پھر جب آیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے کہ آج تمہیں کچھ نہیں دوں گا، لیکن اس نے اسی طرح پھر اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو تمہیں نفع دے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ تمام صحابہ خیر اور نیکی کو حاصل کرنے کے لیے حریص رہتے تھے، ان کے دل میں یہ حرص پیدا ہوئی کہ دیکھیے یہ کیا بتاتا ہے۔ تو اس نے کچھ لینے کے بعد یہ کہا کہ یہ آیت الکرسی پڑھا کرو، جب یہ پڑھو گے تو کوئی بھی شیطان رات سے صبح تک، صبح پڑھو گے تو رات تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مطلب وہ ہے تو بہت جھوٹا شخص لیکن بات سچی کہہ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ تعلم من تخاطب من ثلاث لیال، 3 راتوں سے تمہارے ساتھ کون مخاطب تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا، وہ ہے تو بہت جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا ہے۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت یہ برحق ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو لازم پکڑیں، اس کو زبانی یاد کریں اور اس کو یعنی نمازوں کے بعد بھی اور عام حالات میں بھی اس کو پڑھیں، رات کو بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات سے مستفیض فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔